أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا کتاب بعد کتابی اما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، یہ رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں چل رہی ہیں. تقریباً ایک عشرہ مکمل ہونے کو ہے. سب سے پہلے تو یہ محاسبہ کرنا چاہیے کہ یہ ایک عشرہ ہمارا گزرا کیسا ہے. یہ ہمارا عشرہ گزشتہ مہینوں اور گزشتہ دنوں کی طرح ہی عشرہ گزرا ہے یا اس کے اندر کچھ تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں. اس سلسلے میں بہت دل سے سوچنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آج جو پوری دنیا کے جو حالات بدلے ہوئے ہیں، یہ صرف اور صرف ہمارے گناہوں کا خمیازہ ہے جو اچھے لوگ اور نیک لوگ بھی یہ بھگت رہے ہیں. آج دیکھیے کیا صورتحال چل رہی ہے پوری دنیا کے اندر. کثرت سے اموات اور بیماروں کی کثرت اتنی ہو چکی ہے کہ آپ خود یہ خبریں پڑھ رہے ہیں کہ آکسیجن کی کمی ہے. جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف یہ ہمارے گناہوں کا خمیازہ ہے. اگر ہم اللہ رب العزت کو ناراض نہ کرتے تو یہ حالات بھی اللہ رب العزت ہم پر نہ لاتے. حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کو بھلا دیے، اس لیے اللہ رب العزت بھی ہم کو بھلائے جیسا کر دیے. اللہ بلاتے تو نہیں ہے لیکن اللہ رب العزت ہم کو بھلائے جیسا کر دیے. ہم آج دعائیں مانگ رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے. ہم صحت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، تندرستی کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی. یہ کیا وجہ ہے؟ اس سے پہلے جب دعا کا تذکرہ آیا تھا اس وقت یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ اگر آدمی کو چاہیے کہ مصیبتوں کے وقت میں اپنی دعاؤں کو قبول کروانا ہو تو اس کو چاہیے کہ خوشی کے موقع پر بھی اللہ سے دعائیں کرتے رہے. ایک اللہ سے دعائیں کرتے رہیں گے، اللہ سے تعلق برقرار رہے گا. جب اللہ سے تعلق برقرار رہے گا تو پھر جب بھی ہم جو دعا مانگے اللہ رب العزت قبولیت کو پہنچائیں گے. دوسری چیز جو ہماری دعاؤں کے قبول نہ ہونے اور ایسے بدترین حالات سے سامنا کرنے کی وجہ اور کیا ہے؟ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم احادیث میں مسلسل سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ جب امت کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر یعنی گناہوں سے روکنا اور نیکی کی ترغیب دینا اگر ختم ہو جائے گا تو اس وقت تمہارے زمانے کے اگر بزرگ بھی اگر دعا کرتے رہیں گے، اولیاء اللہ بھی دعا کرتے رہیں گے، مستجاب الدعوات حضرات جن کی ہر دعا اللہ رب العزت قبولیت کو پہنچاتے ہیں، ویسے حضرات بھی اگر دعائیں کریں گے تو دعائیں قبولیت کو نہیں پہنچے گی. آج بتاؤ ہماری کیا صورتحال بن چکی ہے. ہم گناہ کرتا دیکھتے ہیں، نیچے منڈی کر کے بازو سے گزر جاتے ہیں. اگر ہم اختیار بھی رکھتے ہیں اس کو ہاتھ سے روکنے کا، خاموش ہے. ہم کم سے کم زبان سے اس کو ترغیب دینے کا تو اختیار رکھتے ہیں، خاموش گزر جاتے ہیں. گناہ بڑھ رہے ہیں، مصیبتیں بڑھ رہی ہیں. بار بار ہمارے سامنے یہ باتیں آئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر چھوڑو گے تو بدترین سے بدترین حالات کا ہم کو سامنا کرنا پڑے گا. گزشتہ کے حالات سے اس حالات کا موازنہ کریے، دیکھیے، سمجھ میں آ جائے گا کہ گزشتہ کے حالات میں ہم کس طرح تھے اور آج کے حالات ہم پر کیا کھڑے ہو گئے. آج جب سوشل میڈیا کھولا جاتا تو مسلسل روزانہ 3-4 اموات کی خبریں تو پہنچی جاتی ہیں. کیا صورتحال ہوتی ہے؟ کثرت اموات کیوں ہوتے ہیں؟ کثرت اموات کی بنیادی وجہ جو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمائی وہ گناہوں کی کثرت ہے. جب گناہ بڑھ رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں گنہگار، لیکن اس میں سزا میں اس سزا کی لپیٹ میں اللہ کے ولی اور بزرگ بھی آ رہے ہیں.
بتاؤ یہ اللہ کے ولی اور بزرگ بھی آنے کے بعد، تھوڑی دیر سے کھول لینا، آواز بہت بیٹھ جاؤ. جب یہ گناہ ہم کر رہے ہیں، اس کی سزا اللہ کے نیک ولی بھگت رہے ہیں، تو بتاؤ ہم دوہرے عذاب کے مستحق بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے ہیں؟ سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کس مقام پر آ کے کھڑے ہو گئے. نہ ہمیں گناہوں کا احساس ہے، نہ ہم گناہ جب کر رہے ہیں تو ہم کو نہ گناہ کا احساس ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، نہ ہماری جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو نہ ہمارا دل خوش ہو رہا ہے کہ ہم نے کچھ نیکی کی. بتاؤ یہ دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ آج ہمارے دل واقعی مردہ ہو چکے ہیں کہ نہ ہم کو کسی کی موت پر کوئی غم ہو رہا ہے، نہ ہم کو کسی کی نیکی پر خوشی ہو رہی ہے. اس صورتحال کے اندر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو دو کام ہمیشہ، بلکہ ان حالات کے اندر بھی اور ہمیشہ اس کو اپنے زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے. ایک مصیبتوں پر صبر کرنا اور دوسرا استغفار کی کثرت کرنا. اگر ان چیزوں کو اگر ہم چھوڑ بیٹھیں گے تو پھر یاد رکھو ہمارے آنے والی نسلیں اسلام پر قائم رہے گی یا نہیں رہے گی، اس بات کی بھی ہم گارنٹی نہیں دے سکتے. آج عموماً جو لوگ تنگی کی وجہ سے، مصیبتوں کی وجہ سے کچھ بھی کہہ بیٹھتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسلام ایسے کلمات کہہ بیٹھتے ہیں کہ جس سے وہ اسلام سے خارج ہو بیٹھتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ ان وجوہات کی بنیاد پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ یہ صرف اور صرف گناہ تو کوئی کر رہا ہے اور سزا ساری امت بھگت رہی ہے. اسی لیے یہ عہد اور بلکہ یہ اللہ سے وعدہ یہ کر کے اٹھنا ہے کہ کسی بھی شخص کو اگر ہم گناہ کرتے ہوئے دیکھیں گے، اگر ہاتھ کے اندر یہ طاقت ہے کہ اگر ہم اس کو روک سکتے ہیں تو اس کے ہاتھ پکڑ کر کھینچے اور اس کو گناہوں سے روکے. اگر نہیں تو زبان سے اس کو سمجھاؤ، ڈانٹو، ڈپٹو، جو کچھ کر سکتے ہو کرو. اور اس امت سے گناہوں کا جو ایک سلسلہ بڑھ رہا ہے اس سلسلے کو روکنے کی ضرورت ہے، ورنہ ابھی آج بھی اتنے حالات ابھی نہیں بدلے ہیں، اس سے بدتر بھی حالات ہو سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کے اندر ایسے ایسے حالات آئے ہیں کہ 2-2 کروڑ 3-3 کروڑ لوگ ایک ہی مار میں چلے گئے ہیں. اللہ کی سزائیں جب آئی ہے تو جس کے اندر صرف گنہگار نہیں ملوث ہوئے ہیں، گنہگار صرف نہیں اس عذاب بھگتے ہیں، بلکہ اللہ کے نیک ولی بزرگ جو اللہ دن رات اللہ کا ذکر کرنے والے، دن رات اللہ کو منوانے والے، دن رات امت کے لیے دعائیں کرنے والے، وہ لوگ بھی اس کے اندر پھنس گئے. اسی لیے یہ عہد کر لینا ہے کہ ہم کو گناہوں کو روکنا، اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو سختی سے روکنا، چاہے اس کے اندر ہماری عزت جاتی ہے جائے. ارے وہ عزت کا لے کے کیا کرو گے جس سے تمہارے اندر ایسی مصیبتیں یا تمہارے اسلام کو یا ہمارے اسلام کو بدنامی کا سبب بن رہا ہے. ہم خاموش ہیں، ہم اپنی عزت تو سوچ رہے ہیں لیکن ہم یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے، اس گناہ کے ذریعے اسلام بدنام ہو رہا ہے. ان چیزوں کو نہیں سوچ رہے. اسی لیے ان چیزوں کا خاص اہتمام کرنا ہے. اصل تو گزشتہ جو موضوع چل رہا تھا اسی سلسلے میں یہ بات کہنا تھا کہ قرآن کریم کو 2 باتیں آئی تھی، جس میں سے ایک یہ تھا کہ قرآن کریم کی تلاوت، اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن کریم اس کا سفارشی بنتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو قرآن کریم اس کا سفارشی بنتا ہے. یہ گزشتہ یہ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں. اسی سلسلے میں ایک بات یہ ذہن میں رکھنی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کے سلسلے میں ہمارے معاشرے کے اندر اتنی لاپرواہی برتی جاتی ہے، کاموں کا بہانہ لیا جاتا ہے. جو فضائل اعمال کے مصنف ہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے گھر کے اندر یہ ماحول تھا کہ جس علاقے سے جو شخص آتا اس کو اس علاقے کی غذاؤں کے مطابق کھلایا جاتا. ان کے بعد ان کے فرزند مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی معمول تھا. حضرت والد صاحب جب گئے تھے تو وہ حیدرآباد سے آنے کی بنیاد پر وہ کھٹے کا اہتمام کیا تھا. تو اسی طرح جس علاقے سے جو شخص آتا اس کے لیے اس قسم کی غذاؤں کا اہتمام وہ کیا کرتے تھے. ان کے گھر کی بچیوں کا یہ حال تھا کہ اتنا سب کچھ کام کرنے کے باوجود وہ روزانہ 20-25 پارے تو آرام سے پڑھ لیتے تھے. ایک واقعہ ہے
کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے چلے، سہارنپور اسٹیشن تھا، بڑی ٹرینیں تو سہارنپور سے چلا کرتی تھی، تو سہارنپور آئے تو ابھی ٹرین میں وقفہ زیادہ تھا، تو وہ حضرت شیخ کے گھر کی طرف آئے، تو جیسا دیکھا تو فوراً چولہا جلایا، اس وقت کے لکڑی کے چولہے تھے، جلائے اور اس کے بعد قیمہ وغیرہ لایا گیا، لا کر اسی وقت پکا کر کھلایا گیا۔ ایسا نہیں کہ پکا ہوا تھا کھلا دیا گیا۔ ہمارے پاس تو یہ صورتحال ہے کہ ہوٹل سے لا دیا، اب تو اور سہولت ہو گئی، آن لائن آرڈر کر لیے، لیکن حضرت شیخ کے گھر کا یہ معمول نہیں تھا، بلکہ حضرت شیخ کے گھر میں جب اسی وقت پکایا جاتا تھا، جو مہمان آتا تھا اس کے علاقے کے مزاج کے حساب سے کھانوں کا اہتمام، مہمان نوازی کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اس گھرانے کی یہ صورتحال ہے، اتنی مصروفیت کے بعد بھی وہ 20-25 پارے آرام سے پڑھ لیتے تھے، اور بہت سارے بزرگوں کے واقعات بھی ہیں۔ رمضان تو رمضان، عام رمضان میں بھی ہم نے اپنے پردادا کے والد کے سلسلے میں سنا ہے کہ وہ روزانہ صبح میں ایک قرآن مکمل کیا کرتے تھے، اس وقت کوئی دنیاوی کام نہیں کیا کرتے تھے۔ اتنا قرآن سے محبت کرنے والے لوگ، اتنا یہ لوگ تلاوت کرتے تھے، تو کہ ان کے پاس وقت کہاں سے آتا تھا؟ کیا یہ کوئی دوسرا کام نہیں کرتے تھے؟ یہ اتنا اہتمام پکانے کا کر رہی ہیں بچیاں، پھر بھی 20-25 پارے روزانہ تلاوت کر رہی ہیں، یہ کیسے اہتمام ہو رہا ہے؟ ہم اپنے مزاج کو یہ بنا لیے کہ ہم مصروف ہیں، ہم تلاوت نہیں کر سکتے، اسی لیے ہم تلاوت نہیں کر رہے ہیں، جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں قرآن کریم کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ قرآن کریم کی بد دعا بھی ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آج یہ حالات ہم بھگت رہے ہیں۔ آخر میں ایک چیز یہ کہنا ہے کہ یہ جو حالات چل رہے ہیں وائرس کے سلسلے میں، ہم کو یہ چاہیے کہ یہ وائرس ہے نہیں ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، یہ سازش کا حصہ ہے یا جو کچھ ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اور ایک بات اس سلسلے میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ کوئی مرض کسی مرض کو لگتا تو نہیں ہے، یہ ذہن میں اچھی طریقے سے بٹھا لینا چاہیے۔ وہ آیا، اس کا ہمارے پاس مزاج ہے، کھجلی والا ہے، اس کے بازو بیٹھ گیا، کھجلی شروع ہو جاتی ہے، فلاں ہے، یہ سب اسلامی نقطہ نظر یہ نہیں ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ ہم کو اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ کہا گیا کہ محکمہ صحت کی طرف سے جو کچھ گائیڈ لائنز جاری ہو اس پر عمل کرنا چاہیے، ماسک کا استعمال کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ جو ماسک ہم جو استعمال کرتے ہیں، جو یہ لگائے ہوئے ماسک ہے، یہ ماسک ایک دن سے زیادہ نہ پہنے، ورنہ یہی ماسک آپ کی بیماری کا ذریعہ بن سکتی ہے، اسی لیے اس کا اہتمام کریں۔ اور دوسری چیز، اس وقت جو بیماری چل رہی ہے، جو کچھ چل رہا ہے، اس میں دواؤں سے زیادہ غذاؤں پر توجہ دیجیے۔ صرف دواؤں کی طرف توجہ دینے کی وجہ سے ہماری صحت کے اندر وہ امپروو نہیں ہو سک رہا ہے، اسی لیے غذاؤں پر توجہ دیجیے، شہد کا استعمال کیجیے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص مہینے میں 3 مرتبہ اگر شہد کا استعمال کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بڑی بیماریوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یا تو 10 دن میں 1 مرتبہ کرتے ہوئے مہینے میں 3 مرتبہ کر لیجیے، یا جس طرح ہو سکے شہد کا استعمال کیجیے، اور طاقت کی غذائیں کھائیے۔ تربوز کا استعمال تو اس دور میں چھوڑ دیجیے، تربوز، انناس، یہ سب چیزیں زکام پیدا کرنے والی ہے۔ راتوں کا جاگنا آدمی کو صفرا پیدا کرتا ہے، صفرے سے بخار پہ آتا ہے، بخار سے پھر ہمارا ذہن فوراً کووڈ کی طرف جاتا ہے، تو اسی لیے یہیں سے اپنے آپ کو روکیں۔ اور اسی طرح مشروبات سے بچیں۔ گرمی ہے، ٹھیک ہے گرمی ہے، تھوڑا سا صبر کر لیجئے، یہ کیونکہ ذریعے سے زکام میں ہم خود ذہن ہمارا یہ بن چکا ہے، اگر چھینک آ گئی تو ہم جو ہے فوراً وائرس کی طرف ہمارا ذہن چلے جاتا ہے۔ اسی لیے یہ وائرس کے جو سمٹمز ہیں، اس کے پیدا ہونے والی جو چیزیں ہیں، ان چیزوں سے بھی ہم بچیں، ٹھنڈے مشروبات سے بچیں۔ آج کل تو عموماً یہ دیکھنے میں آ رہا، راستے گلی گلی میں وہ ایک باٹل مل رہا ہے اس کے شکرین کے بنے ہوئے، کہ وہ اس کے اندر آم کا فلیور وغیرہ، وہ مختلف فلیورز ہے۔ اس سے تو 100% بچنا چاہیے، وہ تو آپ کے گلے کو خراب کر کے آپ کی صحت کے بگاڑ کا سبب بنتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ٹھنڈے مشروبات سے بچنا چاہیے، اور طاقتور غذاؤں کا استعمال کرنا چاہیے۔ ہڈی کا شربت
ہڈی کا سوپ پینا چاہیے. یہ چیزیں آدمی کے اسٹیمنا کو بڑھاتی ہیں. ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. غذاؤں پر زیادہ توجہ دیجیے. دواؤں کے بنسبت غذاؤں پر توجہ دیجیے. اللہ رب العزت جو لوگ بیمار ہیں اس وقت سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما. اور جو لوگ ہم میں سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کی بلندی عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جو لوگ اس میں اس وقت پریشان حال ہے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اور ہم کو خاص اہتمام دعاؤں کا کرنا ہے. تہجد کا وقت قبولیت کا وقت ہے. خاص دعائیں کیجیے امت کے لیے. ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ جو شروع میں کہا گیا گناہوں سے خود بھی بچنا ہے. اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھنا ہے تو اس کا گریبان پکڑ لینا ہے, اس کو روکنا ہے. ان گناہوں کی وجہ سے آج یہ سزا ہم بھگت رہے ہیں. اللہ رب العزت کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.